ویلکم بیک. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس میں جو بھی باتیں ہیں وہ میری ذاتی رائے ہیں، اور میں یقیناً غلط بھی ہو سکتا ہوں. تو اگر آپ کو کہیں بھی لگے کہ میں نے کچھ غلط کہا ہے تو کمنٹ میں رہنمائی کریں. آج اس چیز پر بات کرنا چاہتا ہوں جو خود میں نے ابھی حال ہی میں ریئلائز کی ہے، بلکہ میں ابھی تک کوشش میں ہوں اس کو مکمل طور پر اپنانے کی. اور وہ چیز ہے دوسروں کے اوپینینز کو عزت دینا، دوسروں کی رائے کو عزت دینا، اور اس بات کا احساس کرنا کہ اگر کسی کی رائے ہم سے الگ ہے تو ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم ان کو اس پر جج کریں، اور کوشش کریں کہ ان کا بھی وہی پوائنٹ آف ویو ہو جو ہمارا ہے. یہ سمجھ لینا کہ اٹس اوکے اگر کوئی ہم سے الگ سوچتا ہے. تو چلیں آج اسی بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. یہ چیز اتنی عام ہے کہ ایک لمبے عرصے تک ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ایک مسئلہ ہے جس سے ہمیں باہر آنا چاہیے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ ساری زندگی اس کا احساس نہیں کر پاتے. اب کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا عام ہے اور ہم اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے؟ اور سب سے بڑا سوال، اس کا روٹ کاز یعنی بنیاد کیا ہے؟ تو میرے ذاتی خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ سپیریئرٹی کمپلیکس ہے، احساس برتری. یہ بات ذہن میں بٹھا لینا کہ ہر معاملے کا علم ہمیں ہے اور ہر چیز میں ہمارا ہی مشورہ سب سے بہتر ہوگا. یہ یاد رہے کہ سپیریئرٹی کمپلیکس اور اصل میں سپیریئر ہونے میں فرق ہے. یہ بہت ممکن ہے کہ انسان واقعی بڑا ہو، مگر جب احساس برتری ہو جائے تو چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے اس مسئلے کی جس کے سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں، یعنی کسی کی ذاتی رائے کو عزت نہ دینا. ایک انسان جسے یہ احساس ہو چکا ہے کہ جو چیز مجھے پسند ہے وہی ساری دنیا کے لیے یا اس سامنے والے انسان کے لیے ہمیشہ بہتر ہوگی، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر اختلاف رائے ہو تو اس شخص کی انا کو ٹھیس نہیں لگے. دھیان رہے کہ میں نے لفظ ہمیشہ کا استعمال کیا ہے، ورنہ اس مسئلے میں اور مخلصانہ مشورے میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اس میں تو شک نہیں کہ ہم سب کو زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر ایک مخلص مشیر اور ایک گائیڈ کی ضرورت پیش آتی ہی ہے. بعض اوقات اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہوتی ہے. کوئی انسان جب ہمارا قریبی ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ٹیسٹ، اس کی پسند اعلیٰ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں اپنی سوچ کے حساب سے ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے کی پسند یا رائے اس درجے کی نہیں جو ہم چاہتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا ٹیسٹ ڈیولپ کیا جائے، اور اسی میں ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں اور بہت بار سامنے والے کو جج کر بیٹھتے ہیں. دیکھا جائے تو وجہ دراصل پہلی وجہ کے ہی ضمن میں آ جائے گی، کہ ظاہر ہے یہاں بھی اپنی سوچ، اپنے پسند کو اعلیٰ سمجھنے کی وجہ سے ہی اس پرابلم کی شروعات ہوتی ہے. اب ہر سوال کا جواب بھی ہوتا ہے، ہر مسئلے کا حل بھی ہوتا ہے. اس مسئلے کا بھی کچھ تو حل ہوگا، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اس کا شکار ہم میں سے خود بہت لوگ ہوں گے. تو اس کا ایک ہی حل ہے، خود ہمارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو ہمارے سامنے ہیں، جو کہ یقیناً بہت لوگ آپ کے سامنے بھی ہوں گے. وہ ہے اس کے غلط ہونے کا احساس دلانا. کم از کم یہ بات سامنے لا دینا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جتنی جلدی چھوڑ دیا جائے اتنا بہتر ہے. اور دوسروں کی بات بعد میں کی جائے، خود اپنے کو تیار کرنے میں بھی وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ ایک ایسی عادت ہے جو ہم نے اپنے آس پاس دیکھی ہے، اپنے ماحول میں دیکھی ہے، اپنے معاشرے میں دیکھی ہے، اور کبھی اس کو غلط نہیں سمجھا. مگر دل میں ایک احساس رہے اور ذہن میں یہ بات رہے تو کنٹرول ممکن ہے. اگر ہم آج دیکھیں تو دنیا ٹاکسک ہو چکی ہے. اس زہریلے وقت میں ہم جتنی بھی کوشش کر سکیں ہمیں کرنی چاہیے کہ خود کو اور اپنے قریبی لوگوں کو اس سے بچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں جو دنیا سے بچنے کے لیے آپ سے بات کرتے ہوں، جو اپنے مسائل کو پیچھے چھوڑنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہوں. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو ایک اچھا ایکسپیرینس دیں. ان کی کوئی غلطی بھی ہے تو اس کو صحیح طریقے سے ان کے سامنے لایا جائے، ان کو جج نہ کیا جائے، ان کے لیے دنیا کو اور زیادہ ٹاکسک نہ بنایا جائے. ہاں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اپنی رائے نہ پیش کی جائے یا کسی کی غلطی پر رہنمائی نہ کی جائے، مگر ہمیں چاہیے کہ ہر کسی کی رائے کو عزت دیں، اسے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، یہ آپ کا حق ہے. اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہیلدی آرگیومنٹس نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی معاملے پر بحث نہایت فائدہ مند ہوتی ہے اگر بحث سیکھنے کے لیے کی جائے، جیتنے کے لیے نہیں. تو دوسروں کو تو احساس دلانا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں خود کو ہی احساس کرنا ہے، اور کم سے کم کوشش کرنی ہے کہ ہم اس چیز سے جتنی دور رہ سکیں اتنے رہیں، جتنا اپنے اوپر کنٹرول کر سکیں اتنا کریں. کیونکہ ظاہر بات ہے جو چیز ہمارے آس پاس رہی ہے، ہمارے ماحول میں رہی ہے، اس کو ایک دم سے مکمل طور پر چھوڑ دینا ممکن ہی نہیں ہے. اور بہت سے لوگ
آپ کے سامنے ایسے ہوں گے جن کا اس سے واپس آنا ممکن ہی نہیں ہے، ان کی عمر کی وجہ سے یا ان کے مزاج کی وجہ سے۔ تو ایسے میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم اس کو اڈاپٹ نہ کریں، اس سے سبق لیں اور آگے دوسرے لوگوں کو وہ ایکسپیرینس نہ دیں جو ہمیں مل رہا ہے۔ آج آپ نیوز چینل کھول لیجیے، سوشل میڈیا کھول لیجیے، ہر طرف آپ کو نیگیٹیوٹی ملے گی۔ تو اس دور میں کوشش کریں کہ تھوڑی ہی صحیح لیکن پازیٹیوٹی پھیلائیں۔ بس یہی کچھ باتیں کرنی تھیں، نہ صرف آپ سے بلکہ خود سے بھی۔ اور ایک بار پھر سے کہوں گا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ میں نے کسی جگہ غلط بات کہی ہے یا آپ کوئی اور غلطی محسوس کریں تو کمنٹ میں رہنمائی ضرور کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے بہت جلد اگلے موضوع کے ساتھ۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔